بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں منافقین کی دو مثالیں ذکر فرمائی ہیں. جیسا کہ اس سے قبل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک مثال مائی ہے، یعنی ماء، اس میں پانی کا ذکر ہے اور پانی کی ایک کیفیت سے ان کی حالت کو تشبیہ دی گئی ہے. اور دوسری مثال جو ہے وہ ناری ہے. ناری پہلے مذکور ہے، اس کے بعد پھر مائی ہے. آگ اور پانی، آگ میں روشنی ہے اور پانی کے اندر زندگی ہے، حیات ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک آگ دیکھی تھی، اور وہ آگ مبارک تھی جس میں نور تھا، روشنی تھی. تو یہ آگ یعنی نار، وہ اس میں نور بھی ہے، کیونکہ آپ کو میں نے یہ بتایا تھا اس سے قبل سورۃ النور کے اندر کہ نور اندھیرے کے بالمقابل، اندھیرے کی ضد میں پائے جانے والی جنس ہے. تو اندھیروں کے بالمقابل، جس سے اندھیرا پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ تاریکی ہے، ظلمت ہے، اس کے بالمقابل جو چیز اس کی ضد کے طور پر آتی ہے، جو اس کی پہچان کروا دیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے، اگر اس کی کثرت ہو جائے تو اس کو نور کہا جاتا ہے. جیسا کہ چاند جو ہے وہ نور ہے، کیونکہ رات کی نشانی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دو نشانیاں جو ہیں وہ بنائی ہیں، ایک دن کی نشانی ہے آیت النہار، اور ایک رات کی نشانی ہے آیت اللیل. آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرہ. تو یہ آیتان ہیں، الشمس والقمر. تو اور فرمایا کہ جعلنا الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ اللہ نے شمس کو ضیاء کہا اور قمر کو نور کہا. شمس میں ضیاء ہے اور قمر میں نور ہے. قمر رات کی نشانی ہے. قمر کے وجود سے رات کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ رات کی پہچان ہوتی ہے. اور رات کس کا استعارہ ہے یا کس چیز کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ رات تاریکی اور ظلمت کی طرف. تو تاریکی اور ظلمت کی پہچان کروانے کے لیے جو رات کا خاصہ ہے، نور کی ایک علامت اس میں رکھی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ چاند ہے. تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ نور کیا ہے. تو اگر آپ آیت النور کو اگر دوبارہ سن لیں اس کی تفسیر، تو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا. بہرحال دوبارہ اس کا بیان کچھ حد تک آ جائے گا انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پانی اور آگ، ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ سورۃ النور میں بھی ذکر ہوا تھا. اور روشنی کے ساتھ جو ہے وہ جو چیز وابستہ ہے وہ اہل ایمان کا نور قلب ہے، قرآن کریم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، اس کی ہدایت ہے، تقوی ہے. اندھیرا یہ جہالت، کفر، ضلال اور اس قسم کی جو
سیئات ہیں ان کی علامت ہے، اور یہ بہت سے ہو سکتے ہیں اندھیرے، لیکن نور اور روشنی وہ ایک ہی ہوگی جو حق ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پانی کی مثال دی ہے، اور یہی دو مثالیں جو ہیں سورۃ النور کے اندر بھی ذکر ہوئی تھیں، روشنی کی اور پانی کی۔ پھر ان دونوں کے اندر اندھیرا بھی ہے، آگ میں ظلمت ہے، جہنم کی آگ بہت تاریک ہے۔ آگ میں سے اگر نور کا پہلو نکال لیا جائے تو صرف اس میں جلانے کا پہلو باقی بچ جاتا ہے، اور ظلمت اور تاریکی اس کے اندر بے تحاشا تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، سیاہی۔ اور اسی طرح سے جو پانی ہے، سورۃ النور میں آپ نے سنا تھا کہ سمندروں کی جو گہرائیاں ہیں ان کی تاریکی کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی کسی اور طریقے سے، اتنی وہ گہری تاریکی ہے۔ اور جیسے کہ فرمایا کہ ظلمات بعضها سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، کہ انسان اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو سمندر کی تاریکیوں میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنی ظلمت اور اتنی تاریکی ہے وہاں پر سمندر کے پانیوں کے اندر، ان موجوں کے اندر، ان کی امواج کی وجہ سے۔ تو پانی کے اندر بھی اگر روشنی کا عنصر ختم کر دیا جائے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ تاثیر موجود ہے کہ سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی ہے، تو پھر پانی کے اندر بھی بے تحاشا تاریکی ہے۔ یہی دو چیزیں بے تحاشا تاریکی اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہی دو چیزیں جو ہیں یہ اہل ایمان کے لیے نور اور حیات اور زندگی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو اور اپنے علم کو جو ہے وہ بارش سے مثال دی ہے، اور اس کو بارش سے جو ہے وہ تعبیر کیا۔ فرمایا ان مثل ما بعثنی اللہ به من الہدی والعلم مثل غیث اصاب الارض، کہ میری مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم کا نور دے کر بھیجا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بارش جو زمین کو پہنچتی ہے۔ تو یہ علم، اس کو بارش سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں ہم اپنی ان مثالوں کی طرف۔ پہلے ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ فرمایا مثلہم، کہ مثال ان لوگوں کی، ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اب ان کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ مثالوں پر غور کرنے سے انسان عالم بن جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء ہی اس کو سمجھتے ہیں، ان مثالوں کو۔ قرآن کریم کی مثالوں میں بلاغت بے تحاشا ہے، تو اس پر غور کرنے سے انسان کے ذہن میں انشراح اور اس کے قلب میں بھی انشراح پیدا ہو جاتا ہے باذن اللہ تعالی۔ تو اس لیے اس پہ غور کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ ان دونوں مثالوں پہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ غور کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس قرآن کے فہم کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ مثلہم، مثال ان منافقین کی جن کی 16 صفات پہلے بیان ہوئی ہیں۔ کوئی ان کی 16 صفات بیان کر سکتا ہے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں جو پہلے گزر چکی ہیں؟ 16 صفات کا ذکر آپ شروع کریں پڑھنا ذرا، کوئی بھی آپ میں سے پہلی آیت جو ہے جہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے، پہلی آیت کون سی ہے؟ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ ٹھیک ہے، بالکل مومن نہیں ہے یہ، ان میں ایمان منافقین میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سے پہلے یہ کہ اپنے قول زبان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، یعنی ان کے زبان قول ان کا یہ ہوتا ہے۔ آگے چلیے، یخادعون اللہ، مخادعہ دوسری صفت ان کی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وما یشعرون، ان میں شعور بالکل نہیں ہے، عدم الشعور۔ جی آگے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہیں۔ آگے، فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد کرتے ہیں، مفسدون ہیں فی الارض، زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی تسمیۃ فسادہم اصلاح، کہ اپنے فساد کو اصلاح کہتے ہیں، اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے ان کی۔ آگے چلیے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ پھر وہی بات جو پہلے آ چکی ہے، جی، یشعرون کہ یعلمون، یشعرون۔ آگے چلیے، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تسفیہ العقلاء، اہل عقل اور علماء اور جو صلحاء ہیں ان کو کم عقل قرار دینا، ان کا مذاق اڑانا،
یہ منافقین کی صفت ہے. آگے چلیے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, علم سے بالکل خالی ہیں, عاری ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, عدم العلم. جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, استہزاء, مذاق اڑاتے ہیں. جی. علماء کا, اہل ایمان کا. جی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو پھر کیا ہے کہ یہ ہدایت کو بیچتے ہیں گمراہی کے بدلے, گمراہی خرید لیتے ہیں, اور ان کے پاس جو فطری ہدایت ہے یا شرعی ہدایت ہے اس کو بیچ دیتے ہیں, اور یہ بالکل بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے. وما كانوا مهتدين, ہدایت سے بھی بالکل محروم ہے. یہ ان کی صفات ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ بات پوری طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے, ان کا وصف اور ان کی کیفیت کیوں سمجھا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی, مثال کیوں دی جا رہی ہے, تاکہ ہم ان کو سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو ان رذائل اور ان صفات سے پاک کریں, اپنا محاسبہ کریں اور خود کو ان سے بچا سکیں. دوسرا, ان منافقین کی پہچان بھی ہو جائے, اسلامی معاشرے میں ان منافقین کی پہچان بھی ہو جائے, ان کو بھی جان لیں. اور تیسرا, تو پھر ان کو دعوت دے سکیں, تبلیغ بھی کر سکیں, ان کی اصلاح کرنے کا بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع اور مجال ہے. ٹھیک ہے. تقریب المعقول من المحسوس, کہ ایک چیز جو انسان کی عقل میں ہوتی ہے, انسان سمجھ سکتا ہے, اس کو کسی مادی چیز سے, حسی چیز سے اس کو تشبیہ دے کر تو چیز کو زیادہ قابل فہم بنا دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. مثلہم, مثال ہے ان منافقین کی, کیسی؟ کمثل الذی استوقد نارا, اس شخص کی مثال جیسی جس نے آگ جلائی, یا اس نے آگ کسی کے ذریعے جلوائی, کسی کے ذریعے اس نے آگ جلوائی. آگے چلیے. فلما اضاءت, جب روشن کر دیا اس آگ نے, ما حولہ, اس کے گرد و پیش کو, تو کیا ہوا؟ جو ہی روشن کیا اس آگ نے اس کے گرد و پیش کو, ذہب اللہ بنورہم, اللہ لے گیا ان کا نور, وترکہم, اور چھوڑ دیا ان کو, فی ظلمات, بہت سے اندھیروں میں, لا یبصرون, وہ نہیں دیکھتے ہیں, صم, جی, صم کا مطلب کیا ہے؟ بہرے ہیں, بہرے. اصم کی جمع صمم, بھی صمم, صمم کی بیماری کیا ہے؟ سن نہ سکنا. تو صم, یہ سب بہرے ہیں. بکم, گونگے ہیں, ابکم کی جمع ہے. عمیون, اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, پس وہ نہیں رجوع کرتے, نہیں رجوع کریں گے. او کا کیا مطلب ہے؟ یا, یعنی ایک مثال تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال آپ کو دی ہے, ایک پہلی مثال المثال الاول, اس کے بعد دوسری مثال ہے, اور او میں کوئی شک نہیں ہوتا, نہیں اللہ کو شک ہے کہ یہ منافق کی مثال ہے یا یہ منافق کی مثال ہے, تو کچھ لوگ او کو جو ہے وہ شک کا مترادف سمجھ لیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. او ہوتا ہے کہ دو اشیاء آپ کو دی گئی ہیں, دو چیزیں ہیں, ان دونوں میں سے آپ نے ایک کو اختیار کرنا ہے. تو شک میں کیا ہوتا ہے؟ شک میں آپ کے پاس دو جانب ہوتے ہیں اور آپ کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں, کسی ایک کو ترجیح نہیں دے پاتے ہیں. آپ کے لیے دونوں برابر کا وہ ایک وزن رکھتی ہیں, تو آپ کے دل میں پھر قلق اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ میں کیا کروں. وہ شک ہے, تو او کا وہاں پر بھی استعمال ہو جاتا ہے, لیکن او کا وہاں پر استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ او شک کے لیے ہی جو ہے وہ وضع کرتا ہے. او تنویع کے لیے اس میں اختیار ہے, دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا. جیسے کہ یہاں پر ہے کہ منافق کی وہ مثال دے دیجئے یا دوسری مثال. تو منافقین کی بھی قسمیں ہیں نا, اصناف ہیں, ابھی انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ پہلی مثال میں ایک قسم کا ذکر ہے, دوسرے میں ایک اور قسم کا ذکر. او یا کصیبن, کصیبن سے کیا مراد ہے؟ کصیبن موسلا دھار بارش, کثیر بارش, کصیبن اس بارش کی مانند,
من السماء، جو آسمان سے اترنے والی ہے، فیہ، اس میں ہے، اس بارش میں کیا ہے؟ ظلمات، کئی قسم کے اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، یعنی بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم، ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، وہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کیوں ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، جو وہ کڑک ہے اور جو چمک ہے، یعنی یہاں صواعق جو ہے وہ صاعقہ کی جمع ہے، بجلیاں جو کڑکدار بجلیاں ہیں، جو چمکنے والی ہیں، جن میں شدید آواز بھی ہے اور ان میں اس بنا پر خوف بھی ہے، ہلاک کر دینے والی۔ ویسے تو یہ صاعق جو ہوتا ہے ایسی آواز جس میں شدت ہو اور تیزی ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ صاعقہ بنتی ہے تو صاعقہ جو اسم ہے وہ پھر ایسی کڑک یا ایسی آواز کے لیے ہے جو حد سے زیادہ جس کی شدت بڑھ چکی ہو، اسی لیے قرآن کریم میں صاعقہ اللہ رب العزت کے عذاب کے طور پر ذکر ہوا، فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، یہ من کیا ہے؟ علت ہے، وجہ کہ انگلیاں اپنی کانوں میں ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ ان کڑکدار بجلیوں کی وجہ سے، ان بجلیوں کے خوف سے یعنی، اور فرمایا حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے۔ دو وجوہات ہیں انگلیاں کانوں میں ڈالنے کی، دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والے ہیں کافروں کو، کفار کو، واللہ محیط بالکافرین، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ ان کے لیے روشن کرتی ہے، یہ بجلی ان کے لیے روشن کرتی ہے کیا؟ کچھ بھی جو ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، جو ان کے اس خوف میں ان کو روشنی مدد دے سکتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ مشوا فیہ، وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے لیے وہ اندھیرا کرتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی نگاہوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا۔ یہ تو آپ نے ترجمہ سن لیا، اب ذرا سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ چلیے، اس کا انطباق کریں، اس مثال کو ہم اپلائی کر سکیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ کو بھڑکایا، خود جلایا یا کسی سے کہا کہ مجھے جلا کر دے دو، ٹھیک ہے۔ استوقد میں طلب کا معنی ہوتا ہے، کسی سے طلب کرنا کہ مجھے آگ جلا دو، کیونکہ منافق کے پاس خود ایندھن نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے جس کی بنا پر وہ روشنی حاصل کر سکے، اس کے اندر وہ طلب ہی نہیں ہے، اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے کہ مجھے ایمان مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے، مجھے قرآن و سنت کا علم مل جائے۔ تو پھر وہ جب کسی سے کہے گا تو جو اہل ایمان جن کی مجلس میں وہ موجود ہے تو ان کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نا۔ مثلہم کمثلی، سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کی جو مثال، اس میں بہت کچھ ہے، اس مثال میں بہت کچھ ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے، اور اختصار بہت ہے، اس کو ایجاز بدیع کہا جاتا ہے، اس میں بے انتہا اختصار اور بے انتہا بلاغت ہے، یعنی سمندر بھی کم ہے کہ کہا جائے کہ اس کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پہلی بات تو دیکھیں یہاں پر دو ہیں، کاف ایک حرف ہے تشبیہ کا اور مثل یہ دوسرا ہے، یہ دو اکٹھے عام طور پہ اس طرح نہیں آیا کرتے، جب آتے ہیں تو ایک خاص مقصد کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ایک شے کو دوسری سے تشبیہ دینی ہے تو آپ کا مثل نہیں کہتے، اگر مفرد سے مفرد کو تشبیہ دے رہے ہیں آپ یہ زیدن کا مثل، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک پوری حالت سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک پوری کیفیت کو، یعنی منافقین کی صرف کسی ایک صفت کو یا کسی ایک جز کی تشبیہ نہیں دی جا رہی، منافق کی جو مکمل اس کی حالت ہے، اس کی ایمانی، اس کی زندگی کی جو اس کی
جو حالت ہے، کیفیت ہے، اس پوری حالت کو اس مثال میں بیان کی جانے والی پوری حالت سے تشبیہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پوری حالت کا پوری حالت سے موازنہ ہے تاکہ بات ایک کلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اس میں یہ حسن ہے، یہ تو مثل کے ساتھ مل گیا ہمیں. اور کاف جو ہے نا یہ ادات تشبیہ میں سے ہے. اس میں تشبیہ ہے، اگر آپ اس مثال کے انڈیویجول جو اس میں الگ الگ جو مفردات موجود ہیں نا، الگ الگ لفظ ہیں، ان کو لے کر الگ الگ منافق کی صفات سے تشبیہ دینا چاہیں گے وہ بھی ممکن ہے. یعنی بحیثیت مجموعی مثال کی، ایک کافر کی مجموعی حیثیت سے مثال، وہ بھی اپنی جگہ پر آپ کو ایک معنی اور عجیب آپ کو ایک علم دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مثال میں جو الگ الگ چیزیں موجود ہیں نا، کہ نار سے کیا مراد ہے، برق سے کیا مراد ہے، رعد سے کیا مراد ہے، بارش سے کیا مراد ہے، وہ اگر آپ اس کو الگ الگ اٹھا کر دیکھنا چاہیں کہ منافق کی کس کس چیز سے یہ ملتی ہیں، وہ بھی آپ کو ممکن ہے آپ کے لیے. تو تشبیہ المفرد بالمفرد بھی ممکن ہے، وہ کاف اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور مثل سے جو مکمل حالت ایک پیدا ہوتی ہے نا شخص کی، جو بارش میں موجود ہے اور بارش میں کڑک ہے، گرج چمک ہے، سب چیزیں ہیں، اس کی پوری حالت کو دیکھ کر اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں منافق کی پوری حالت سے، انفرادی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، یعنی کہ بارش کیا ہے، مجموعی حالت، وہ بھی ممکن ہے اور وہ مثل سے مل رہی ہے آپ کو. کا مثل، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے آپ، دو جو یہاں پہ چیزیں موجود ہیں. اور فرمایا کہ الذی استوقد نارا، الذی مفرد ہے لفظ، استوقد نارا تو جب اس نے وہ آگ جلا لی، آگ بھڑکا لی. فرمایا کہ فلما اضاءت ما حولہ، لما حرف وجود لوجود، لما دو چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور ایک شاید جو پہلی چیز ہے جس کو جوڑتا ہے وہ، اس کا دوسری سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلی ہے تو دوسری ہے ورنہ نہیں ہے، اگر اس کا وجود ہے تو دوسری کا وجود بھی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. فلما اضاءت ما حولہ، فرمایا جو ہی وہ آگ روشن کرتی ہے اس کے گرد و پیش کو. اب یہ کیا ہوا کہ وہ ضوء، اضاءت، وہ ضیاء، وہ جو آگ جلائی تھی وہ ضیاء میں یا ضوء میں بدل گئی. ٹھیک ہے، اب پہلے یہاں پر تھوڑا سا رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ ضوء اور نور میں کیا فرق ہے، نار اور ضوء میں کیا فرق ہے، کہ کیا ملا، جلائی آگ تھی، مل ہمیں ضیاء گئی ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ اندھیرے کے بالمقابل جو چیز ہے وہ نور ہے، بس وہ اندھیرے کی پہچان کرا دیتا ہے. خواہ آپ مکمل ایک تاریک کمرے کے اندر ایک معمولی سا ایک دیا سلائی جلا دیں، ایک معمولی سا شعلہ جو ٹمٹماتا ہے نا، وہ نور ہے جو بتا رہا ہے کہ میرے سوا جو کچھ ہے وہ ظلمت ہے. تو بس نور کی تعریف اتنی سی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور نار میں الف ہے نا واو کی جگہ پر، اس میں جلانے کا پہلو ہے. نور میں صرف یہ ہے کہ بس اندھیروں کے بالمقابل، اور نار میں روشنی بھی ہے ساتھ جلانے کا پہلو بھی ہے الف کے ساتھ، اس میں جو شدت ہے تو وہ اسے ظاہر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ پر رات ہی رات لے آئے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر قیامت تک رات ہی رات کو پھیلا دے تو کون ہے جو اس رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ضیاء لے آئے. یہاں پر ضیاء فرمایا ہے اس لیے کہ سورج نے ختم کرنا ہے نا رات کو، چاند تو ختم نہیں کرتا ہے رات کو. تو سورج کیا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، سورج ضیاء ہے، یعنی جو بالکل اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے. تو اس نے آگ جلائی، شروع میں آگ تھوڑی کسی سے جلوائی، اس کے پاس ایندھن تھا، اس کے پاس وہ نور تھا، خود اس کو طلب ہی نہیں تھی اس آگ کی، کسی اور سے اس نے کہا. تو جب وہ آگ جلی ہی تھوڑی سی تھی، لیکن بعد میں جب وہ کچھ زیادہ ہوئی، اضاءت ما حولہ، تو جو ہی اس نے اس کے گرد و پیش کو کچھ روشن کیا، اللہ اکبر، اس نے روشن کیا اس کے گرد و پیش کو، اس کے اندر کو کیا نہیں، اس کے قلب کو کیا، اس کے سینے کو کیا نہیں. مومن کی مثال کیا تھی، مومن کے نور کی مثال کیا دی تھی آیت النور میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ مثل قلب المؤمن. ابن عباس نے کہا تھا نا مومن کے دل کی مثال، اس کے اندر نور جلتا ہے، اس کے اندر وہ روشنی موجود ہے، لیکن منافق کے ارد گرد میں وہ روشنی ہے، اس کے اندر وہ نور نہیں ہے، اس کے اندر وہ نور نہیں ہے. فلما اضاءت ما حولہ، اس کو طلب ہی نہیں ہے، اس کے اندر تاریکی ہے، ظلمت ہے. اور وہ بھی جو ہی کچھ روشن ہوا، اس کو کچھ نظر آنا شروع ہوا، جو ہی لما، جو ہی اس کا وجود پیدا ہوا اس روشنی کا، تو کیا ہوا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا. سبحان اللہ، اللہ ان کے نور کو لے گیا. یہ نہیں کہا کہ ذهب اللہ بنارہم، اللہ ان کی
نار کو لے گیا. جی یہاں پہ نور کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ آگ کا اندر دو چیزیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا، احراق اور اشراق، جلانا اور روشن کرنا. تو آگ کا نور چلا جائے پیچھے کیا بچے گا؟ جہنم کی آگ کیا ہوتی ہے؟ وہ جلانے والی ہوتی ہے لیکن اس میں نور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے اشراق ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ذهب اللہ بنورہم. اگر اللہ فرماتے ہیں ذهب اللہ بضیاء، ذکر تو ضیاء کا ہوا نا، کلما اضاءت، تو یہ ایسے معلوم ہوتا ہے، یہ وہم ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو زائد روشنی تھی وہ لے گیا، اصل تو نار ہے نا، اصل تو نور موجود ہے. نہیں، فرمایا ذهب اللہ بنورہم، اللہ نور ہی لے گیا جو اصل ہے. اندھیرے کے بالمقابل جو اصل جنس ہے وہی لے گیا ہے. تو جب اصل ختم ہو گئی تو اس کی زیادتی جو زائد وصف ہے ضیاء والا وہ کہاں سے آئے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نور کا لفظ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں اپنے قرآن کو نور کہا، ہدایت کو نور کہا، علم کو نور کہا. ٹھیک ہے نا، یہ تمام چیزیں علم وحی نور ہے. تو نور کا لفظ زیادہ مناسب ہے جو بتاتا ہے کہ حقیقت واقعہ کیا ہے، حقیقتاً کیا چیز ان سے کھو گئی ہے. ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا بہت سے اندھیروں میں. ظلمات جمع ہے کہ مفرد ہے؟ جمع ہے. اندھیرے بہت سے ہیں اور نور کتنا تھا؟ مفرد تھا. نور ایک ہی ہوتا ہے اور اندھیرے بہت سے کیسے آ گئے یہاں پر؟ اچھا، اس میں اس مثال میں رات کا ذکر ہے، کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ لفظوں میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. جب ضوء کی بات کریں گے، روشنی کی بات کریں گے کہ روشنی ہو گئی، تو اندھیرا تھا تو روشنی کی حاجت محسوس ہوئی نا. اگر دن ہے تو پھر ضیاء کا کیا تصور ہے؟ پھر آگ نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو سورج موجود ہے، پھر تو دن کی روشنی موجود ہے. اب ایجاز ہے نا اختصار کے ساتھ. اب اس کے ذرا کیفیت کو اپنے ذہن میں لائیے. میں نے کہا تھا نا کہ پوری حالت کو ایک حالت سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایک شخص ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، رات کے اندھیرے میں ہے، اس نے معمولی سی آگ جلائی. اب اس کو اس تاریک اندھیرے میں، کیونکہ بہت سی ظلمتیں ہیں، آگے آ رہا ہے نا ظلمات، بہت سے اندھیروں میں چھوڑ دیا. بہت سے اندھیروں میں اس نے آگ جلائی کچھ روشنی حاصل کرنے کے لیے. جو ہی وہ روشنی اس قابل ہوئی کہ وہ کچھ نہ کچھ دیکھ سکتا، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اللہ نے وہ نور ہی ختم کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک روشنی ہونے کے بعد اچانک ختم ہو جائے تو تاریکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اگر آپ تاریکی میں رہیں، مسلسل کوشش کرتے رہے، کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ اس کو عادی بن جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو روشنی کے بعد اچانک چلی جائے تو آپ پہلے سے زیادہ، سبحان اللہ. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اللہ نے چھوڑ دیا ان کو. اللہ کا چھوڑ دینا ہی عذاب ہے. اللہ کا عذاب دینا، ان پر اندھیرے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اللہ کا اپنے کسی بندے کو، مومن ہو یا کافر ہو، اللہ کافر کو بھی دعوت دیتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، رجوع کر لے. کسی وقت اس کو احساس ہو جائے، یہ آ جائے، جھک جائے، تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے. ٹھیک ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے. لیکن جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو اللہ نے بھلا دیا ہے، اور جس کو اللہ بھلا دے تو وہ ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ لا یبصرون فی ظلمات ترکہم فی ظلمات. اندھیروں میں چھوڑ دینا تو کیا کافی نہیں تھا یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ اب وہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں؟ نہیں، آگے ایک حال ان کا مزید بیان کیا، حال مؤکد ہے. لا یبصرون، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اب وہ حق نہیں دیکھ سکتے ہیں، حق کی پہچان بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اس حد تک چلے گئے ہیں اس اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے ترک کرنے کی وجہ سے، کہ صم، بہرے ہو چکے ہیں، بکم، گونگے ہو چکے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ کبھی رجوع نہیں کریں گے، کبھی رجوع نہیں کریں گے. کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے پہلے، پھر انہوں نے کفر کیا، سورہ منافقون، تو اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. طبع، ایسی مہر جو طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. طا با عین، یہ ذکر ہوا تھا پہلے، ختم بھی مہر ہے. طبع علی قلوبہم، کہ اب ان کی طبیعت کے اندر یہ جہالت جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے. صم بکم عمیون فہم لا یرجعون. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا،
ایک سوال ہے آپ سے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مثال دی گئی ہے منافقین کی، ٹھیک ہے، لیکن مثال جو دی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ بہت سے لوگ تھے الذین استوقدوا نارا، کہ جنہوں نے آگ بھڑکائی. بات تو جمع کی ہو رہی ہے کہ منافقوں کی مثال دی ہے ایک شخص کی جس نے آگ بھڑکائی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الذی ہے مفرد، لیکن اس میں جمع کا معنی بھی آ جاتا ہے عموم کے ساتھ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مفرد ہے تو آگے کیوں نہیں مفرد ہے؟ آگے فرمایا ذهب اللہ بنورہم وترکہم، اللہ ان کا نور لے گیا اور ان سب کو چھوڑ دیا اندھیرے میں. وہاں پھر جمع ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلہم، ان منافقین کی مثال کیا ہے؟ کمثلی، اس ایک شخص کی، الذی استوقد نارا، اس ایک شخص کی جس نے آگ جلائی. اور جب نور لے جانے کی بات ہوئی فرمایا کہ اللہ ان سب کا لے گیا نور، انہوں نے سب کو اندھیروں میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے. وہاں پھر جمع ہو گیا. تو یہ کیوں ہے؟ اس پر بھی غور فرمائیے ذرا. کیونکہ دیکھیے سب مل کر آگ جلائیں وہ زیادہ ہوتی ہے یا ایک والے شخص کی؟ ظاہر ہے کہ سب مل کر جلائیں گے تو وہ آگ بہت زیادہ ہو جائے گی. ان کی آگ بہت کمزور سی ہے بیچاروں کی. ان منافقین کے پاس ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، بس. یہ سب مل بھی جائیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم سمجھتے ہو یہ سب اکٹھے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں، یہ بکھرے ہوئے ہیں. اکٹھے مل کے بھی آ جائیں تو ان کی جمعیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کا نور بڑھنے نہیں لگا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. وہ ایک شخص کا جو ظلمت ہے اور اس کی جو تھوڑا بہت اس کے پاس جو نور ہے، بس وہی ان سب کی مثال. اور مثال میں چونکہ تشبیہ دی جا رہی ہے تو تشبیہ ایک شخص کی دینا بھی کافی ہوتی ہے. حالت بیان کرنی ہے نا، اور وہ حالت منطبق ہوتی ہے بے شمار لوگوں پر. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جب فرمایا کہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم، تو یہاں پر نہیں فرمایا کہ ذهب اللہ بنورہ وترکہ، کہ اللہ اس ایک شخص کا نور لے گیا یا اس ایک شخص کو جو ہے اندھیروں میں چھوڑ دیا. نہیں، ذهب اللہ بنورہم. اب یہ اس کو انطباق کیا ہے حقیقی صورتحال کے اوپر کہ جتنے منافقین موجود ہیں قیامت تک کے لیے، یا یہاں پر جو پہلا مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے، فرمایا یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، یہ سمجھ لو کہ سب کا نور چلا گیا ہے. یہ وہم نہ ہو کہ کسی ایک کا گیا ہے، نہیں، سب کا نور ہے، سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. کیونکہ یہ مثال صرف ایک خیالی مثال نہیں ہے، ایک خیالی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ حقیقی چیز ہے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ اکبر. پھر اس کے اندر ایک چیز اور ہے جو آپ کی توجہ چاہتی ہے. فرمایا ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. یہ ذہبا کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی کے اندر؟ اگر آپ بولیں ذہبا، وہ چلا گیا، چلا گیا. اور کسی شے کو دور کر دینا کسی سے، اس کے لیے اذہب آتا ہے. اذہب اللہ نورہم، اذہب اللہ نورہم، اللہ نے ان کا نور دور کر دیا، اللہ نے ان کا نور ہٹا دیا ان سے. لیکن یہاں پہ اذہب نہیں فرمایا، ذہب اللہ بنورہم، با کے ساتھ اس کو متعدی کیا گیا ہے. اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا. اس میں ایک معنی ہے جس میں زیادہ بلاغت ہے. اس کی مثال اردو میں آپ یوں لیجئے، آپ کہتے ہیں نا میں اسے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، بھیج دوں گا اور گھر تک چھوڑ کر آؤں گا. کیا مطلب ہے؟ دونوں میں فرق ہے. تو آپ نے یہاں سے کسی کو روانہ کر دیا یا کسی کو جو بھی آپ نے دھتکار دیا، جو بھی آپ کا مفہوم ہے بات کا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب آپ ایک معاملے کی نگرانی لیتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں قدم بے قدم یہاں تک کہ منزل تک پہنچا کر پھر چھوڑتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسر نہیں رہے گی باقی لوٹنے کی. اس میں تیقن ہوتا ہے کہ 100% وہ شخص دور کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جو چیز لے جائی گئی تھی وہ چلی گئی. ایسے ہی ہے ذهب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ہے، ان کا لے کر چلا گیا ہے ان کا نور. اور اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف افسانی باتیں ہیں، تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ پہ غور کیجئے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول، کہ امتوں کو قیامت کے روز جو ہے وہ بلایا جائے گا اپنے معبودوں سمیت، پکارا جائے گا. جو جس کی عبادت کیا کرتا تھا نا دنیا میں، اس امت کو اپنے معبود کے ساتھ پکارا جائے گا. جب وہ آ جائیں گے ثم یأتینا ربنا بعد ذلك، تو اس کے بعد پھر ہمارے رب تعالی آئیں گے. اصل پہ بات یہ ہے کہ پھر وہ اپنے معبودوں کے ساتھ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم
انتم لہا واردون. قرآن میں آتا ہے کہ جو اس کا معبود ہوگا نا غیر اللہ، وہ اس کے سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پیچھے بچ جائیں گے وہ جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارا معبود صرف ایک اللہ ہے. اور وہ دو گروہ ہیں، ایک مؤمنون اور دوسرے منافقون. یہ دو بچ جائیں، ٹھیک ہے، یہ دو بچ جائیں گے. فرمایا ثم یأتینا ربنا بعد ذلک، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئے گا، ہمارا رب آئے گا. فیقول من تنتظرون، اور پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. تو کہیں گے حتی ننظر الیک، ہم آپ کو دیکھیں گے پہلے پھر ہمیں اس کو مانیں گے کہ آپ ہی ہیں. تو فیتجلی لہم یضحک، تو اللہ اپنا آپ ظاہر فرمائیں گے اور مسکرائیں گے. اور فرمایا کہ قال فینطلق بہم ویتبعون، اللہ ان کو لے کر چلیں گے اور وہ سب اللہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کی اتباع کریں گے. کون کون چلیں گے اس میں؟ مؤمن اور منافق، یہ دونوں گروہ چل رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ جسر جہنم، پل صراط تک پہنچ جائیں گے. اور وہ پل جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ظلمات میں ڈوبا ہوا ہے، جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے وعلی جسر جہنم کلالیب وحسک، اس پہ آنکڑے ہیں، کنڈے ہیں، کانٹے ہیں پکڑنے والے، جب وہاں پر پہنچ جائیں گے فرمایا کہ ثم یطفأ نور المنافقین ثم ینجو المؤمنون، وہاں پر اللہ مومنوں کا نور ختم کر دے گا، اب منافقوں کا نور ختم کر دے گا، بجھا دیا جائے گا، اور مومنوں کا نور جو ہے اس کی روشنی میں وہ اس پل کو پار کر جائیں گے. سبحان اللہ. ذہب اللہ بنورہم. جو آج دنیا میں اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتی ہے، جو ہمیں خیالی معلوم ہوتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ جیسے سب کچھ آپ کے سامنے حقیقت ایک مجسم شکل میں آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ ایسے ایسے ہوتا ہے. ذہب اللہ بنورہم. آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیسا توافق ہے اور کیسی تفسیر ہے. سبحان اللہ. اگر یہ آپ نہ فرماتے تو ہمیں کبھی بھی ذہب اللہ بنورہم کے سمجھنا آتی کہ آخر اللہ نے اذہب اللہ نورہم کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کا نور دور کر دیا. نہیں، ذہب اللہ، وہ لے کر چلا گیا. وہ نور ان کو ملے گا بظاہر، وہ ہوگا کس کا نور؟ ہوگا اہل ایمان کا نور، اور اس نور کی روشنی میں وہ چلیں گے. لیکن جب ان کو اس کی ضرورت ہوگی تب وہ نور جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. چلے اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں. کچھ میری طبیعت اتنی بہتر نہیں ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم دونوں ختم کریں، لیکن کل انشاءاللہ پھر ہم دوسری مثال، اور وہ بھی بڑی بلیغ مثال ہے، انشاءاللہ اس کو ہم باذن اللہ تعالیٰ کو پڑھیں گے. باللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد.